السلام علیکم ویورز، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کی ہماری ویڈیو ہے حال ہی میں جو واقعہ ہوا ہے انجینئر مرزا علی کی اکیڈمی کے باہر کہ وہ حنیف قریشی صاحب آئے ہوئے تھے، اس پہ بیان ہے، بڑا ہی آؤٹ کلاس بیان ہے اور ساری ڈاکٹرین کلیئر ہو گئی ہے۔ چیک کرتے ہیں اس بیان کو، بڑا ہی مزیدار بیان ہے، بڑی منجی ٹھوکی ہے اس نے اس کی۔ چلے چیک کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں اپنی قوم کو، خدا کی قسم جن داتا ولی داتا سرکار کو اس نے ملعون کہا، اس نے خواجہ اجمیری کو معاذ اللہ گستاخ کہا، جس نے کافر کہا، تکفیر کی امت مسلمہ کی، صحابہ کرام کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کی، اہل بیت اطہار کے بارے میں شیعی کوئی نہیں کے الفاظ بولے، اور نبی علیہ السلام انبیاء کے لیے کہا کہ وہ تو اپنا پیشاب تک نہیں روک سکتے۔ اس طرح کی بے ادبیاں اور گستاخیاں اس نے کی ہیں۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ غوث پاک، داتا صاحب، خواجہ اجمیری، مولا علی، صحابہ کرام، اہل بیت کا یہ غلام آیا ہے، للکارا ہے، کہا ہے کہ بیٹھو، وہ نہیں بیٹھ رہا۔ اور انشاءاللہ ہمارا اعلان ہے، جب کبھی بھی میں اپنے ملکی اداروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے یہ ایک فتنہ ہے، آپ کے پروٹیکشن میں یہ بندہ بیٹھ کر ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر یہ آگ لگا رہا ہے، تو کیا اس طرح کی اجازت آپ ہمیں کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو آخر کون سی وہ خاص اس بندے کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ نے اس کو اتنی کھلی چھٹی دی ہے، استثناء دیے ہوئے آپ نے اس کو؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ کروڑوں لوگوں کو گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر اور کافر ڈکلیئر کرتے ہیں، اور علماء کی بے حرمتی کرتے ہیں ان عقائد اور نظریات کی بنیاد کے اوپر۔ آپ اندازہ کریں وہ بریلوی جنہوں نے باقی تمام مکاتب فکر کے کروڑوں لوگوں کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ لیا ہوا تھا پچھلے 100 سال سے، آئندہ قابو میرے فیرون۔ ہاں، اب ان کو اس ہیٹ کا اندازہ ہوگا۔ جب تک بات دوسروں پہ تھی یہ انجوائے کرتے تھے، آج اپنے پہ بات آئی ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر کروڑوں لوگوں کو انجینئر صاحب کافر کہتے ہیں۔ میں نے آج تک نہ تو کسی کو کافر ڈکلیئر کیا، نہ گستاخ رسول ڈکلیئر کیا، سوائے ان کے جو چشتی رسول اللہ کے قائل ہیں۔ اگر تم قائل نہیں ہو تو تمہیں فکر ہی نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ قائل ہیں یہ ان کے لیے تکلیف والی چیز ہوتی ہے۔ جب تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ کلمہ ہی نہیں ہے، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور انجینئر صاحب جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، پھر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بس پھر عوام کو یہی بتایا کرو کہ یہ کتابیں ہم نے نہیں چھاپی، ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا، ہم نے مناظرے نہیں کیے، تاکہ عوام آپ کی شکل، آپ کی پرانی ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھے کہ جھوٹ بولنا بند کرو۔ ہم نے جو جھوٹا دفاع کرتے ہیں نا، صرف ان کے اوپر بات کی ہے، بزرگوں کے اوپر بھی بات نہیں کی ہے، ان کتابوں کی عبارتوں کے اوپر بات کی ہے۔ تو یہ بالکل ان کا جو الزام ہے یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے۔ جو آخری جو ان کے پاس حربہ ہوتا ہے کہ جی انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں، یا میرے پاس آ جائیں، یا میں اکیڈمی آ جاتا ہوں۔ سرکار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اپنی کوئی نمائندہ شخصیت کی بات کریں۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ کو تو اکثریت نہیں مان رہے، اکثریت تو پارٹی وہ ہے جو الیاس قادری پارٹی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پارٹی ہے، وہ تو آپ کو رافضی مانتے ہیں، تو آپ بریلویوں کے کہاں سے نمائندہ ہو گئے؟ سیدھی سی بات ہے، میجورٹی تو ان کے ساتھ ہے، آپ کو کس نے نمائندہ شخصیت بنا دیا؟ اور ان کی بھی بات ہم کریں گے، وہ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے ڈاکٹر اشرف جلالی، کیونکہ دوسری پارٹی ان کے خلاف ہے۔ نمائندہ شخصیت ہے مفتی منیب الرحمان صاحب۔ ہاں، جب سعد رضوی صاحب کے دھرنے کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو اس وقت کے آرمی چیف نے مفتی منیب صاحب کو بلا کر ثالثی کروائی تھی، وہ ہے نمائندہ شخصیت۔ تو نکالو اپنے بڑوں کو، ہاں، ہوا لگواؤ 14 اگست کے اوپر۔ ہاں یار، ہمارے پاکستانی قوم بھی اپنے صدر پاکستان کو ہوا لگواتی ہے، ہاں، تو اپنے بڑوں کو ہوا لگواؤ نا۔ دیکھو، جب ہمارے صحابہ کرام پر برا وقت آیا، غزوہ حنین کے موقع پر ایک تکبر والا جملہ صحابہ کی زبان سے نکل گیا، سورہ توبہ میں آیا، اپنی کثرت کے اوپر انہوں نے تعجب کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی۔ ہاں جی، ہم بدر میں 313 تھے، غالب آئے، آج تو ہم ہزاروں میں ہیں۔ قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور 12,000 کے لشکر میں صرف 80 بندے نبی الاسلام کے ساتھ رہ گئے، اور نبی الاسلام اپنے خچر پہ اکیلے آگے بڑھے 80 لوگوں کو ساتھ لے کر، اور آپ کی مہار آپ کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث نے، اور نبی الاسلام خچر پہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی لیڈر کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے۔
اگر نبی علیہ السلام اپنی اس دعوت میں سچے نہ ہوتے تو کبھی آگے نہ بڑھتے. اور آپ نے ایک مٹھی بھری یوں کنکروں کی اور کافروں کی طرف یوں پھینکی, اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا, مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی. تو سرکار آپ کے فرقوں کے اوپر برا وقت آیا ہے تو نکالو اپنے بڑے باہر. ہاں نکلے مفتی منیب صاحب, میں ہوں مفتی منیب, اس میں کوئی شک نہیں, میں ہوں مفتی اعظم پاکستان. انجینئر کدھر ہے, نکل آ. مفتی صاحب آئے, ان کو آنے کا ٹکٹ بھی دوں گا اور اسلام آباد سے جیلم کی میں اسپیشل گاڑی ان کے لیے بھجواؤں گا اور یہاں میں انہیں بٹھاؤں گا, خود سامنے بیٹھوں گا. ہاں آ کے بات کریں عقیدے کے اوپر. اور یہ مجھے شوق نہیں ہے, یہ کہتے ہیں نا جی بیٹھ, اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہمیں آئے دن جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں یار. جن لوگوں کی اپنی ویورشپ سینکڑوں اور ہزاروں میں ہے, ٹھیک ہے, میری تصویر لگائیں تو ہزاروں تک جاتی ہے, ان کے ساتھ مجھے بیٹھ کے کیا لینا ہے. آئے, جو بندیوں کو شوق ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کو نکالیں. میں ہوں مفتی تقی عثمانی, علماء دیوبند کا ہیڈ. انجینئر آ سامنے, یہاں بیٹھے, میں نیچے بیٹھوں گا. وہابی نکالیں ساجد میر صاحب کو, شیعہ نے نکالنا ہے ساجد نقوی صاحب کو نکالیں. اور یہ مطلب میں ان کی کوئی توہین نہیں کر رہا, مجھے ان پر اعتماد ہے کہ ان کے ساتھ میں بات کروں گا تو مسئلہ حل ہوگا, کیونکہ نچلے تو اتنے زیادہ ہی ختم ہی نہیں ہوں گے. ایک سے بات کروں گا دوسرا کہ ان کو تو پتہ ہے ان کی تو یہ فیلڈ ہی نہیں تھی, اس لیے وہ انجینئر صاحب سے زیر ہو گئے. تو وڈا کڈو, ڈائریکٹ فائنل میچ کھیلیے. ہاں, اور یہ آپ کی خواہش کے اوپر ہے. اتنا مشکل وقت آیا ہوا نا یار, یہ بڑے کس دن کام آنے ہیں, اس سے برا وقت آنا تھا فرقوں پہ. اسی دن کے لیے بندے سنبھالے ہوئے تھے نا, نکالو. اچھا تم کہتے ہو اگر یہ بول نہیں سکتے تو میں ایک اور آفر دیتا ہوں, یہ آ جائے, تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ, ان کو سامنے بٹھاؤ اسٹیچو بنا کے, اور پہلے اناؤنسمنٹ کرو کہ ان کو چونکہ بات کرنی نہیں آتی, ان کے بہاف پہ میں بولوں گا. انجینئر صاحب آؤ, ختم نبوت کے اوپر بات کرو, عقیدہ توحید کے اوپر بات کرو, گستاخانہ عبارتوں کے اوپر بات کرو, میں کرنے کے لیے پھر بھی تیار ہوں. یہ معقول ہے نا جی. اس سے بھی آسان, اگر وہ بڑوں کو ہوا نہیں لگا سکتے, بڑوں سے ایک ویڈیو کلپ بنواؤ. بعض لوگ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب نے پہلے کہا تھا لکھوا کے لاؤ. سرکار میں نے پہلے دن سے کہا ہے ویڈیو لازمی بنوانی ہے, اور لکھی ہوئی تو ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لوگ. ویڈیو چاہیے کہ یہ میرا بچہ, یہ میرا ریپریزنٹیٹو ہے, اس کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقے کی جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. اور یہ میں سب کچھ صرف ان لوگوں کی خواہش پہ کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے بڑوں کو لانچ کریں یا ان سے ویڈیو اس طرح بنوائیں, اور ٹائم قیامت تک جائے. یہ میں نے اس آخری بات کا جواب دیا جو انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی کلپ بناتے ہیں, میں بھی کلپ بناتا ہوں, تو مسئلہ ختم نہیں ہوتا. سرکار مسئلہ ختم ہو گیا ہے. مسئلہ ختم یہ ہوا ہے کہ تمہاری عوام یہاں آ گئی ہے, مسئلہ ختم ہو چکا ہے. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم نے اپنی عوام کو اگر واپس لینا ہے تو انہیں قائل کر لو, سیدھی سی بات ہے. میرے ساتھ بیٹھ کے کیا لینا ہے, میرے ساتھ بیٹھنا ہے تو پھر میں نے جو آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں وہ آپ کے سامنے. لو دوستو, اسی کے ساتھ ویڈیو پہنچی اپنے اختتام کو. چلے اس کے ساتھ ویڈیو ہوئی ختم, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے, اللہ حافظ.